إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها فوق 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 اونچی آواز سے فوقها فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون آمنوا نون صحیح پڑھا ہے میں نے نون غنہ کی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے جو اردو میں ایک نون غنہ ہوتا ہے نا کیوں میں جیسے وہ والی آواز نہیں آئے گی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أنه الحق من ربهم أنه الحق من ربهم أنه الحق حق أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون یا کے اوپر صرف زبر ہے اس کو لمبا نہیں یقولون نہیں پڑھیں گے یقولون فیقولون فیقولون ماذا أراد الله أراد الله اس حمزہ کو واضح کریں ماذا أراد الله أراد الله أراد الله بهذا مثلا مثلا بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون
ماذا أراد الله بهذا مثلا پھر سے يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل لام پہ جو پیش ہے اس میں لو کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، لو. اور وَيَهْدِي اس کو یہدی یوں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہدی وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وَيَهْدِي دال کے آگے یا نظر آ رہا ہے، اس کو بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہدی یوں نہیں، یہدی. پھر سے وَيَهْدِي وما يضل به إلا الفاسقين. يضل يضل نہیں ہے، یو وما يضل به إلا الفاسقين. پھر سے فاسقين إلا الفاسقين. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه پھر سے ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون
ويقطعون ويقطعون عو ويقطعون ما أمر الله ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل پھر سے أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا. کس بات سے؟ ان یضرب مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے. کسی بھی مثال کے بیان کرنے سے وہ نہیں شرماتا. اور وہ مثال بعوضۃ، خواہ مچھر جتنی چھوٹی چیز کی ہی کیوں نہ ہو. فما فوقہا، یا اس چیز کی جو مچھر کے اوپر ہے اس کی کیوں نہ ہو، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو تو ماننے میں کچھ مشکل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو مان گئے اور انہوں نے سب کچھ مان لیا جو بھی اللہ کی طرف سے آیا. مثالیں سن کر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، بالکل حق ہے، درست ہے، کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، اللہ ہی کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو ایسے انکار کرنے والے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن میں کوئی مثال پڑھتے ہیں تو وہ ان مثالوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور برے برے خیالات آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال کے بیان کرنے سے کیا مطلب ہے، کیوں بیان کی اللہ نے، اس مثال کی کیا ضرورت ہے، اس مثال کا کیا فائدہ ہے. وہ پھر حجت بازی کرتے ہیں، شوشے بازی کرتے ہیں. یضل بہ، وہ گمراہ کر دیتا ہے اسی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ یا اس دین کے ساتھ یا اسی مثال کے ساتھ. کثیرن، بہت سے لوگوں کو. وہ یہدی بھی کثیرا، اور اسی مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. تو ہی سے مراد یہاں یہ مثال بھی ہو سکتی ہے جس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر قرآن اور رسول اور ان سے متعلق چیزیں. اچھا، تو چونکہ نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ وہ گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر لوگوں کا کیا قصور؟ تو
اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں، سب کو نہیں گمراہ کرتا. وما يدل به الا الفاسقین، وہ اس کے ساتھ فاسقوں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، جو حدوں کو توڑتے ہیں، جو اللہ ماننا ہی نہیں چاہتے، جو عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، جو گمراہی رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الصف میں آتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. انہوں نے خود سیدھا رستہ دیکھنا ہی نہیں چاہا، اللہ نے بھی نہیں دکھایا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا لو. صورت تو کوئی نہ بنا سکے، لیکن اللہ کی نازل کردہ کتاب کی بعض باتوں پر اعتراض کرنے لگے. اور ان میں سے ایک اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں مثالیں کیوں بیان ہوتی ہیں، اور خاص طور پر منافقوں کا حال کھولنے کے لیے جو مثالیں بیان ہوئی تھی تو ظاہر ہے وہ ان کو اپنے خلاف لگی، ان کو اچھی کہاں لگی ہوں گی کہ ان کے دلوں کے حال کھول کے رکھ دیے گئے، ان کے عمل واضح کر دیے گئے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مشکل آتی ہے تو رک جاتے ہیں، دین کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی آسانی ہوتی ہے، کوئی فائدہ ملنا ہوتا ہے دین کے ذریعے تو پھر دین کے ساتھ لگ جاتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں، دین کے حکم پہ چلنے لگتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ جس شخص کا یہ طرز عمل ہو، اگر اس کے طرز عمل کو کھول کے بیان کر دیا جائے کسی مثال کے ساتھ تو اس کو اچھا تھوڑی لگے گا. تو ایسے لوگ قرآن جن کے خلاف جاتا ہے، یعنی جن کو قرآن کا حکم اپنے خلاف نظر آتا ہے، پھر وہ خود کو تو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ قرآن کو بدل دیں. اور بدل کہاں سکیں گے؟ بدل بھی نہیں سکتے، اس جیسا اور کوئی بنا کے لا بھی نہیں سکتے، اس کو چھپا بھی نہیں سکتے، اسے کہیں گم بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا آخری حربہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر سے شوشے نکالے جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی شخص کا کوئی طرز عمل آپ کو بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن ٹھیک ہونے کے باوجود وہ شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی شوشے نکالنے لگتے ہیں، کوئی ایسی باتیں پکڑنے لگتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بدنام کیا جائے، اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کی جائے لوگوں کے دلوں میں بھی، تاکہ لوگ اس کے پاس نہ آئیں، اس سے ہدایت نہ پا سکیں، اس سے کچھ سیکھ نہ سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور پیغمبروں کے بعد جتنے بھی لوگ لوگوں کو خالص اللہ کی طرف بلاتے رہے، ہمیشہ ان کا مذاق بھی اڑایا گیا اور ان پر الزامات بھی لگائے گئے، تہمتیں باندھی گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بہترین کلام پیش کر رہے تھے اللہ کی طرف سے، ان کو کیا کہا گیا؟ شاعر ہے یا مجنون ہے یا کاہن ہے. حالانکہ ان میں سے کوئی ایک خطاب ایسا نہیں تھا جو آپ کے اوپر چسپاں ہو سکتا تھا، کیونکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ میں جنون کی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں. سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ 40 سال تک کبھی شعر نہیں کہتے رہے، اور نہ ہی یہ قرآن شاعری کے معیار پہ آتا ہے، یہ تو اس سے بہت بلند ہے. سب کو پتا تھا کاہن یا نجومی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی کچی بات نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود جب کوئی اور آپ کے خلاف کہنے کو بات تھی نہیں تو پھر اس طرح کے شوشے اڑائے گئے. تو یہ شروع سے لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو، جس بات کا کوئی توڑ نہ ہو، جس چیز میں کوئی خامی ثابت نہ کر سکے، پھر اس کی ہنسی اڑایا کرے، اس کے اوپر کوئی بیکار کی بات چسپاں کیا کرے. تو یہاں بھی انہوں نے قرآن کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے اعتراض شروع کر دیے کہ جب کوئی قرآن کی بات کرے گا تو ہم کہیں گے اچھا
وہ قرآن جس میں مکھی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، دیکھو ذرا، یہ اتنی بڑی کتاب ہے، کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، مکھی کی بات لکھی ہوئی، دیکھو اس میں کتے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھو اس میں گدھے کا ذکر بھی آتا ہے، دیکھو اس میں تو ہاتھی کے نام سے ایک صورت ہے، گائے کے نام سے ایک صورت ہے. کہہ سکتے ہیں نا لوگ، بظاہر دیکھنے کو تو یہ بات بالکل صحیح لگتی ہے کہ ہاں واقعی یہ سب کچھ ہے قرآن میں، لیکن کسی نے یہ بھی سوچا کہ کیوں ہے یہ سب کچھ، کس کانٹیکسٹ میں کہا گیا، کتے کا حال کس کے اوپر چشمہ آتا ہے اور گدھا کس کو کہا گیا ہے؟ ہاں؟ اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور گائے جس کی لوگ پوجا کرتے تھے اس کو جب ذبح کیا گیا تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہاں؟ یہ تو نہیں دیکھتے کہ ان چیزوں کا ذکر آیا کیوں ہے، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان چیزوں کو مثال بنا کر وہ قرآن کی قدر و قیمت کم کرنا چاہتے تھے، اور یہ حربہ ہمیشہ حق کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحی، اللہ بالکل نہیں شرماتا، اللہ کو کوئی جھجک نہیں، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مثلا ما، کسی بھی قسم کی کوئی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بالکل نہیں جھجکتا، اور نہ ہی اس کی شان میں یا اس کے کلام کی شان میں کوئی فرق آتا ہے، ہرگز نہیں. اور پھر تم مچھر کی بات کرتے ہو، اللہ تو اس سے بھی نہیں شرماتا کہ مچھر کے اوپر جو بہت ہی ایک نقطے برابر چھوٹی سی جون بیٹھی ہوئی ہے اس کے پروں پر، اس کی بھی مثال بیان کرے. مچھر تو پھر بڑی چیز ہے، مچھر کے پر کے اوپر جو جاندار ہے اس کا بھی پورا سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے، اللہ تو اس کی مثال بھی بیان کر دے گا. بتاؤ پھر تم کیا کرو گے؟ تم سمجھتے ہو مچھر حقیر چیز ہے، یا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی چیز حقیر ہے؟ یہ تمہیں حقیر نظر آتی ہے اگر تم جانتے کہ مچھر کیا چیز ہے، یا مکھی کیا چیز ہے، یا مکھی کے کیا کام ہے. قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور گندی مکھی کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن اگر آپ صرف ایک مکھی کا جو کام ہے یا کارنامہ ہے اور جو کچھ وہ بناتی ہے شہد کی شکل میں اگر تم دیکھ لو تم حیران ہو جاؤ. تم نے دیکھا ہی نہیں اے لا علم لوگو، ناسمجھ لوگو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ حقیر سی مخلوق تمہارا کیسا کام خراب کرتی. آپ کو معلوم ہے کہ مچھر سے جو بیماری پھیلتی ہے ملیریا کی، اس سے تقریباً دنیا میں ہر سال 20 لاکھ موتیں ہو جاتی، جو کسی حادثے یا کسی ہارٹ اٹیک یا کسی جنگوں میں بھی نہیں ہوتی. یہ اتنی حقیر سی مخلوق ایسی تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہوتی. تو گویا اللہ کی یہ ایک مخلوق جو بظاہر حقیر نظر آتی ہے دراصل بہت زبردست طاقت رکھتی ہے. مچھر کہنے کو تو معمولی چیز ہے، لیکن یہ قدرت کے منیچرائزیشن آرٹ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. مچھر رات کے اندھیرے یا روشنی میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنے کے لیے پرواز کی اعلیٰ صلاحیتوں سے لیس ہوتا ہے. ان کے 4 پر ہوتے ہیں، یہ ریشمی پر انتہائی ہلکے مگر بے حد مضبوط ہوتے ہیں. ان پروں میں خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوتا ہے جو انہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے مطلوبہ ایندھن فراہم کرتی ہے. ان پروں کی وجہ سے مچھر آگے کی سمت اڑتے اڑتے پیچھے کی سمت بھی اسی تیزی سے پرواز کر سکتا ہے. اللہ نے اسے 4 ٹانگیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے مچھر براہ راست اپنے شکار پر لینڈ کرتا ہے. مچھر کس طرح اپنے شکار پہ پہنچتا ہے، اس مقصد کے لیے قدرت نے مچھر کے منہ کے آگے 2 حساس آلے پیلپس لگائے ہیں یا نصب کیے ہیں. یہ آلے ہمارے جسم میں کیمیائی اجزاء کو محسوس کر لیتے ہیں اور سانس کے ذریعے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو سونگھتے ہوئے مچھر کو اس کے شکار تک پہنچاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں وہ انہی آلات کی مدد سے ہماری جلد پر پھیلی ہوئی خون کی باریک نالیوں میں سے کسی ایک نالی کو خون پینے کے لیے منتخب کر لیتا ہے. مچھر خون نہیں پیتا، خون صرف مچھر کی مادہ پیتی ہے تاکہ انسانی خون سے پروٹین حاصل کر سکے، اور اس کے پیٹ میں موجود انڈے اسی پروٹین سے نشو و نما حاصل کرتے ہیں. مچھر کی آنکھ میں 6 کونے والے ہزاروں عدسے ہوتے ہیں جو مچھر کو کسی بھی چیز کے لاتعداد زاویوں اور رنگوں سے آگاہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مچھر خون چوستا کیسے ہے.
سب سے پہلے وہ اپنے ہونٹ کے ذریعے صحیح جگہ کو تلاش کرتی کہ مجھے کہاں ڈنگ لگانا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے انجیکشن لگانے کا مرحلہ ہوتا ہے نا، کہ خاص طور پر اگر رگ کے اندر لگنا ہو تو وہ ٹٹول کے دیکھتے ہیں اچھا کہاں سوئی ڈالنی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو جبڑے ہیں اگلے، وہ اتنے شارپ ہوتے ہیں جیسے چاقو ہوتا ہے، اور اس کو آگے پیچھے کر کے کھال کاٹتا ہے. وہ آپ کی سکن کو کٹ کرتی ہے. پھر ایک شیٹ کے اندر اس کا ڈنگ ہوتا ہے، وہاں سے نکال کے وہ کٹی ہوئی جگہ کے اندر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، اور بلڈ ویسل تک پہنچ جاتا ہے اس کا ڈنگ. وہاں سے پھر وہ سرنج کی طرح خون سک کر لیتی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو انسانی بلڈ ویسل ہوتا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا بھی کوئی نقصان پہنچے تو فوراً دماغ تک وہ جاتا ہے اس کا اثر، اور وہاں سے ایک خاص کیمیکل جسم ریلیز کرتا ہے جو فوراً اس رگ کو بند کر دیتا ہے. اسی لیے خون پھر بہتا نہیں، خون رک جاتا ہے. لیکن اب مچھر جب اس کے جبڑے اس کو کاٹ بیٹھتے ہیں اور وہ خون نکلنے کے قریب ہوتا ہے، تو ڈنگ اندر ڈالنے سے پہلے وہ جم کیوں نہیں جاتا؟ وہاں وہ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتا ہے. جی، اس کا بندوبست یعنی کیمیکل ویپن کے ذریعے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. ہاں؟ یعنی ایک طرح سے کیمیکل وار ہے یہ. اور پھر وہ انسانی جسم کو اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ خون کو آنے نہ دے جتنا اس کو چاہیے. جتنا چاہیے وہ اس کو سک کر لیتا ہے، خون کو جمنے نہیں دیتا. اور چونکہ وہ کیمیکل جو وہاں چھوڑتا ہے اس کے اندر انزائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جلد ذرا سولن ہو جاتی ہے اور خارش کھجلی ہوتی ہے. اسی لیے وہ بعد میں سرخ سپاٹ رہ جاتا ہے. یہ جو سرخ سپاٹ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، یہ اس کے جبڑوں کے آرے کے چیرنے اور اندر ڈنگ ڈالنے اور اس پہ کیمیکل چھوڑنے، اور یہ سارا حملہ ہوتا ہے آپ کے اوپر باقاعدہ، جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس کے پاس اتنی آنکھیں ہیں اور اتنے چاروں طرف وہ دیکھتا ہے ڈفرنٹ اینگل سے کہ وہ بھاگ جاتا ہے. اس لیے مچھر کو پکڑنا بھی آسان نہیں ہوتا. اور اتنا معمولی جانور ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ 20 لاکھ لوگ تقریباً مر جاتے ہیں ملیریا سے. فما فوقہا کے اوپر اب بات ہوگی. فما فوقہا کیا چیز ہے؟ آج صبح میں اس کا ترجمہ مختلف جگہوں سے چیک کر رہی تھی کہ مختلف مترجمین نے ترجمہ کیسے کیا ہے. تو کسی نے لکھا ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، جو اس سے آگے ہے، جو اس سے کم ہے. کسی نے کم کا معنی کیا، کسی نے زیادہ کا کیا. حالانکہ فوق اس اپ یعنی اوپر، جیسے تحت نیچے ہے نا، فوق اوپر ہے کہ جو مچھر کے اوپر ہے. مچھر کے اوپر ایک چھوٹی سی جو بیٹھتی ہے اس کے پر کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی جس کو آپ مچھر کی جو کہہ سکتے، پیراسائٹ ہے وہ. اچھا یہ پیراسائٹ جو نقطے برابر ہوتا ہے، اس کا بھی پورا سسٹم ہے اپنا، ریسپریٹری اور ڈائجسٹو اور سرکولیٹری، پورا سسٹم ہے اس چھوٹی سی جو کا. فما فوقہا جو مچھر کے اوپر ہے. اور اللہ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کسی بھی مخلوق کا بیان کرے، خواہ وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو. تم سمجھتے ہو مچھر کو معمولی چیز ہے، حقیر چیز ہے. دیکھو مچھر کس طرح تخلیق ہوتا ہے اور کس طرح وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور کس طرح وہ اپنا کام کر لیتا ہے، اور کس طرح وہ لاکھوں انسانوں کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے. اور مچھر تو پھر مچھر ہے، بعض حصہ اس کا نظر آتا ہے، اس کے اوپر جو چیز بیٹھی ہے اس کا تو بعض بھی نظر نہیں آتا آپ کو، لیکن وہ بھی ایک پورا پرفیکٹ لیونگ تھنگ ہے. اور کس طرح اس کا بھی پورا سسٹم ہے. اللہ کو اس چھوٹی جو کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی کوئی جھجک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی کریشن ہے. اتنی چھوٹی چیز جو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کے اندر اتنے سسٹم اس نے بنا دیے. وہ کتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوں گے، وہ کہاں بنے ہوئے ہیں، کہاں ہیں وہ سارے؟ سوچئے ذرا. یعنی منیچرائزیشن کا وہ جو آرٹ ہوتا ہے، کیا آرٹ ہوتا ہے بندوں کا. اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں اپنے پورے سسٹم ڈال دیے ہیں جس کے سامنے انسان بالکل عاجز ہے.
تو قرآن معجزہ ہے، تو اسی طرح قرآن کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بھی ایک معجزہ ہے. تو اتنی زبردست چیز بنانے والا بھلا کیوں شرمائے کہ وہ اس کی مثال بیان کرے، اس کی یا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی. ٹھیک ہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بیکار ہے؟ نہیں، کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں. ہر چیز کا ایک مقام ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کینیڈا میں ایک علاقے میں جب مچھروں کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا تو اس سے اس علاقے میں ایسی بیماری اور ایسی مشکل پیدا ہوئی کہ انہیں دوبارہ لا کے بریڈ کرنا پڑا اور وہاں مچھروں کو چھوڑنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں حقیر ہیں، یا ان کی اگر کوئی مثال قرآن میں دے دی جائے تو یہ کوئی فضول بات ہو گئی؟ ہرگز بھی نہیں. یہ تم کم علم ہو، کم عقل ہو، اسی لیے تم یہ شوشے بازی کرتے ہو. کیونکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو تو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، وہ بصیرت رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ بات بالکل سچ ہے، یہ مثال بالکل سچ ہے، یہ قرآن بالکل سچ ہے، قرآن کا بھیجنے والا بالکل حق ہے. جیسا کہ وہ تہجد کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی تو اس میں ہر چیز کے حق ہونے کا ہم اظہار کرتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ ایمان والے خوب جانتے ہیں یہ بالکل سچ اور حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یہ جو بھی بات بیان کی گئی ہے وہ رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو مانتے نہیں، انکار کرنے والے ہیں، انہی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، وہ کم عقل لوگ ہیں. فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ تھا؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مثال بیان کیوں کی گئی. اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کہ وہ آبجیکشن کرتے ہیں، آبجیکٹ کرتے ہیں، متردد ہو جاتے ہیں، کھٹک جاتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کے کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ کے کسی حکم پر، اللہ کی کسی کریشن پر اعتراض کرنا یہ کسی مومن کا رویہ نہیں ہوتا. ایسا کرنا انسان کو کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی قرآن کی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش، حیرت اور گمراہی کا سبب بنتی ہے، شر میں اضافے کا سبب بنتی ہے. وہ قرآن پڑھ کر اور بگڑ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے انعام، رحمت اور بھلائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے بھٹکتے بھی ہیں اور بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو گمراہ ہونے والے عام طور پر زیادہ ہیں. لیکن باقی اللہ کی مرضی، جس کے ساتھ جو چاہے کرے. اور ہدایت کی دو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہدایت دلالت، ہدایت ارشاد جس کو کہتے ہیں، ہدایت بیان بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی حق کو بیان کرنا، واضح کرنا، حق کی تعلیم دینا، دعوت دینا. اور دوسری ہدایت توفیق، جو اللہ نے بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا، اس کے اوپر عمل بھی کر لے. تو اصل میں ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، انبیاء بھی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ کون سی ہدایت نہیں دے سکتے؟ توفیق والی. یاد رکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. دوسری جگہ آتا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو بعض لوگ ان آیتوں کو ٹکراتے ہیں، وہ ڈیپتھ نہیں سمجھتے کہ کون سی ہدایت کی کون سی قسم پروفٹ دیتے ہیں اور کون سی نہیں دیتے. کون سی قسم کی ہدایت پروفٹ دیتے ہیں؟ ارشاد، یس، بیان، وہ حق بیان کرتے ہیں. اور توفیق اس پہ عمل کی اللہ سے رب دیتا ہے. انبیاء کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ انما انت مذکر فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. حساب لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہادی مطلق، مطلق ہوتا ہے ایبسولوٹ. ہادی مطلق کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اسے ہدایت میں زیادہ کر دیتا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اور جو ہدایت پانا چاہے
اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. اس کے برعکس کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی کہ اللہ نے تو ہدایت کے راستے کھولے تھے، لیکن جو نہیں لینا چاہتا پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اور اس کے لیے کچھ دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے امتحان کی ہیں. کہیں شیطان ہے، کہیں گمراہ لیڈرز ہیں، جیسے اضل فرعون قومہ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا. بنی اسرائیل کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ سامری نے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ ہدایت ارشاد کا جب انکار کرتے ہیں تو ان سے ہدایت توفیق چھین لی جاتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ ایمان لا کر پھر کفر کر لیتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا. اور جو حق کو سمجھ جائے، جان جائے اور پھر اس کو نہ مانے پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک جگہ پر آتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ جھوٹے اور ناشکرے انسان کو ہدایت نہیں دیتا. جو ناشکرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. وما يضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. فسق کا لغوی معنی ہوتا ہے باہر نکل جانا. جب چھلکا ہٹا کر خوشہ باہر نکل آتا ہے تو اس کو فسقت الرتبۃ کہتے ہیں. چوہے کو فاسق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی خرابی کرنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکل آتا ہے. تو فسق کہتے ہیں گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. فسق کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی حدود سے باہر نکلنا. ٹھیک ہے، یعنی نافرمانی کے کام کرنا. اسی لیے اس کا عام طور پہ ترجمہ نافرمان کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے فسق کی بھی 2 اقسام ہیں. اب آپ قرآن کی ترتیب دیکھ رہے ہیں، متقین اور کفار کی 2 اقسام، کفر اکبر اصغر، پھر اس کے بعد نفاق کی 2 اقسام اکبر اصغر، پھر شرک کی 2 اقسام اکبر اصغر، اور اب فسق کی 2 اقسام اکبر اور اصغر. فسق اکبر ہوتا ہے اسلام سے باہر نکل جانا، کوئی ایسا کام کرنا کہ کفر کی طرف چل پڑے انسان. اور فسق اصغر ہوتا ہے رہنا اسلام کے دائرے کے اندر لیکن کیا کرنا؟ عمل نہیں کرنا، نافرمانیاں کرنا، بات نہیں ماننا اللہ اور اس کے رسول کی بلکہ اپنی من مانی کرنا. اور منافق بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا، یعنی عملی منافق سیکنڈ کیٹیگری آپ چلیے، نفاق اصغر والی، وہ فاسق بھی ہوتے ہیں. تو فاسق جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں بھی دیکھیں بھی پھر وہ اس سے نکل جائیں. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت متقین کو دیتا ہے. اور یہاں پر فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو تو گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ بچنا، احتیاط سے زندگی بسر کرنا. ٹھیک ہے، تاکہ آخرت میں خوشیاں حاصل کریں. اور فسق کیا ہے؟ احتیاط نہیں کرنا، دیکھنا ہی نہیں ہاتھ کہاں ہے، اندھا دھند چلتے جانا، خواہشات میں اندھے ہو کے جو دل میں آئے کرنا. ٹھیک ہے، تو ابلیس نے یہ کیا تھا نا. یعنی ایک کیریکٹر متقی کون ہے؟ سنسیئر اور سیریس، اور جو فاسق ہے جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ نان سیریس اور انسنسیئر. ٹھیک ہے، تو جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. اور جو شخص عمل نہیں کرنا چاہتا، جس کی نیت ہی نہیں ہے عمل کرنے کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیتا ہے. پھر وہ چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہے جس سے وہ اللہ کے حکم سے باہر نکل سکے. تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی آیتوں کو بہانہ بنا کے تقدیر کے اوپر ڈال کے اللہ ہی نہیں چاہتا ہمیں ہدایت ملے. کبھی سنا ایسی یہ بات؟ بہت لوگ یہ کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے پڑھ لیا کہ اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا اور آپ ہی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا؟ یہ بھی اللہ پہ الزام ہے نا. اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دے دیتا. ہم کہنا نماز پڑھو، کب پڑھیں گے؟ اللہ چاہے گا تو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا ہم نے لوح محفوظ پڑھ لی کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے کہ ہم وہاں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ تقدیر کو بہت مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ وللہ المثل الاعلیٰ، عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں ایک ماں اپنے بچوں کے ٹرینڈ دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ یہ بچہ ترقی کرے گا اور یہ نہیں کرے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں اگر یہ بتا رہی کہ یہ بچہ آگے نہیں بڑھنے والا تو اس کو علم میں غیب ہو گیا، اس نے کوئی تقدیر پڑھ لی اس کی؟ نہیں. یا اس نے لکھ دیا کہ میرا یہ بچہ آگے نہ بڑھے، ایسا ہوتا ہے؟
وہ اس کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جس طرح اپنا وقت ضائع کر رہا ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح استاد بتا دیتا ہے. ایک کلاس میں 10 طالب علم ہے، 9 سیریس ہے، ایک نان سیریس ہے. اگر استاد یہ کہہ دے کہ یہ جو نان سیریس ہے یہ کبھی پاس نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی غیب کا دعویٰ کر دیا، یا پھر اس نے لکھ دیا اس کے لیے کہ یہ پاس نہیں کرنا چاہتا اس کو، یا استاد کا قصور ہو گیا کہ اس نے کہا یہ پاس نہیں ہوگا. نہیں، وہ رویہ دیکھ کے بتا رہے کہ جو نہ کلاس میں حاضر ہوتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ توجہ کرتا ہے، یہ نہیں ہونے والا. تو تقدیر کیا ہے؟ علم اللہ السابق، اللہ کا وہ علم جو اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ کرے گا کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہ کیا کریں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے. اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے، بے حیائی کو حرام کرتا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں حیا کرتا، اور ہمیں بھی دین سیکھنے کے لیے حیا نہیں کرنی چاہیے. مجاہد کہتے ہیں حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ انتخاب کر لے مثال دینے کے لیے تو اس پہ بھی پوری توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال مچھر سے کیوں دے رہے ہیں. اور پھر یہ کہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کا کوئی حکم پڑھ کے، اور کافر کا رویہ کیا ہوتا ہے، مثالوں سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے، کس کو نہیں پہنچتا. اور پھر یہ کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور ہدایت کس کو نہیں ملتی. تو اس آیت سے کیا پتہ چلا ہدایت کس کو نہیں ملتی؟ فاسقین کو. فاسق کون ہوتا ہے؟ گناہگار، اطاعت سے نکلنے والا، یعنی اطاعت نہیں کرنا چاہتا، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. اب یہاں فاسقین کی صفات بتا دی گئی کہ فاسق کون کون ہوتے ہیں. ویسے تو ان کی اور بھی کئی علامات ہیں، لیکن اس آیت میں خاص طور پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے نمبر 1 کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، نمبر 2 یہ کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، اور نمبر 3 وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. نقد کہتے ہیں ایسی چیز کو توڑنا اور کھول دینا جس کو پہلے جوڑا اور ملایا گیا ہو. جیسے رسی ہے نا، رسی آپ نے بٹی یا کوئی گرہ لگائی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کو کھول دیا، یا کوئی چیز ملائی تھی آپ نے پھر اس کو الگ کر دیا، یعنی جو کیا اس کو انڈو کر دیا، یعنی اس کو انڈو کر دینا. تو یہاں مجازی طور پر عہد توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ مؤثر ہے. کاٹنے کے بجائے وعدہ کاٹ دیتے ہیں، کیا کہا گیا؟ کھول دیتے ہیں. کیونکہ جب کسی چیز کو باندھ کے کھولا جائے تو اس کی حیت بھی بگڑ جاتی ہے، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے. رسی کو کھول دیں آپ، بٹی ہوئی رسی کو کھول دیں، کیا ہوتا ہے؟ بل سے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب کسی چیز کا جیسے ریپر کھول دیتے ہیں ٹافی چاکلیٹ کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ شکل خراب ہو جاتی ہے نا اس کی. تو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. عہد تو آپ کو معلوم ہی ہے، وعدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے معاہدے کے لیے. من بعد میثاقہ، میثاق کا لفظ وثوق سے ہے، کسی سے یقین دہانی لینا، پکا کرنے کے بعد، یعنی مضبوط کرنے کے بعد. یعنی مراد وہ چیز جس سے اللہ نے اپنے عہد کو تقویت دی اور مضبوطی دی. اور میثاق وہ عہد ہوتا ہے جسے قسم کے ساتھ پختہ کیا جاتا ہے. سورۃ مائدہ میں آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو، اور اس کے پختہ عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا ہے. اور عہد کا لفظ یہاں عام ہے، اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو بندوں اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور وہ عہد بھی جو بندے اور بندے کے بیچ میں ہے، انسان اور انسان کے بیچ میں جو عہد ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا عہد کیا تھا؟ عہد الست. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو عہد کیا وہ عہد الست تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے باپوں کی پشت سے نکالا اور ہم سے عہد لیا. اس وقت ہم چیونٹیوں کی شکل میں تھے، ٹھیک ہے. اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں آتا ہے، جا کے آپ آیت نکال کے ترجمہ دیکھ لیجئے. اسی طرح ہم نے اللہ کی اطاعت کا عہد بھی کیا تھا، یعنی عہد الست میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہی رب.
اور دنیا میں آ کے بھول گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کو صرف معبود مانتے ہیں، اور پھر ہم اس کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور تیسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد جو ہر نبی نے اپنے قوم سے لیا تھا، اپنی امت سے لیا تھا، اہل کتاب سے بھی لیا گیا، باقیوں نے بھی. اور پھر باقی عہد جو انسان سے کرتا ہے اس کی تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جو کچھ لیگل شکل میں ہوتے ہیں، کچھ ڈے ٹو ڈے لائف میں کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں. ہمارے دین میں عہد توڑنے کی ممانعت ہے. عہد توڑنا کس کی صفت بتائی گئی ہے؟ منافق کی. ٹھیک ہے، اور یہ دین کے منافی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت کا پاس نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا. اور منافق کے بارے میں آیا کہ 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، خواہ روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. قیامت کے دن وہ منافقین میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی عملی منافق جو ہے ان میں سے اٹھایا جائے گا. جو بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ توڑے اور امانت میں خیانت کرے. تو جب کوئی عہد شکنی کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق کا بیج پڑ جاتا ہے، اور یہ چیز قیامت کے دن انسانوں کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوگی، کیونکہ دھوکہ دینے والا، عہد توڑنے والا قیامت کے دن اس کا ایک خاص جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز انسان ہے. جیسے ہم عام طور پر بندوں سے وعدہ کر لیتے ہیں، خاص طور پر بزنس میں آپ دیکھیں کہ اتنے دن میں ڈلیوری دے دیں گے اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. بیک ہوم تو آپ دیکھیے خاص طور پہ درزی سے کپڑے سلوانا ہی ایک مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. بس کل تک تیار ہوگا، وہ کل پتہ نہیں کب آئے گی، اور اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی جاتی. یعنی وعدے پہ وعدے توڑنا، وعدے کر کے بھول جانا. ہاں 1 گھنٹے میں آ رہے ہیں اور پھر 10 گھنٹے نہیں پہنچتے. یعنی وعدے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہم. یعنی بچوں میں آپ دیکھ لیں، بچے کیا بڑوں میں بھی آپ دیکھ لیں، جو کہتے ہیں وہ کر کے نہیں دیتے. تو پھر اسی طرح کچھ وعدے خاص مواقع پر ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا، کسی کے ساتھ کسی کام کا کمٹ کر لیا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سستی کر جانا. فاسقین کا دوسرا کام کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹ دیں. اب کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ جس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں کس کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ ہاں، اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے. قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر حقوق العباد جس میں رشتہ داروں سے جوڑنا، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ نسب میں جتنے رشتے ہیں، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، سب سے جوڑ کے رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتوں کو جوڑو خاص سلام کے ذریعے. اور رشتے کہاں تک ہیں؟ چوتھے باپ تک. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم کی جتنی بھی اولاد ہوگی ان سب تک آپ کی صلہ رحمی ہوگی. اب آپ بتائیے کیا ہم اس پہ پورے اتر رہے؟ کل الارحام ولو بالسلام، نہیں جا سکتے، نہیں مل سکتے، نہیں ان کے لیے کچھ کر سکتے، ایٹ لیسٹ سلام دعا رکھو، حال حوال خیر خبر رکھو. اور یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زندگی بھر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ رشتے نہیں جوڑتے؟ فاسقین کی. اگر ہر انسان اس فکر میں لگ جائے کہ میں نے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، کسی خاندان میں کوئی غریب نہ بچے. کیونکہ ہر خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بہت آگے ترقی کر جاتے ہیں، کوئی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر صلہ رحمی کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کو بھی اٹھا کے آگے لے آئیں گے، ان کے بچوں کی فیس دیں گے، وہ بچے بھی پڑھ جائیں گے، ان کے لیے زندگی اور کچھ آسان کریں گے. یعنی کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ رشتوں کی خیر خبر رکھی جائے. جب پتہ ہی نہیں، ہم تو اپنے باپ کی اولاد کے بھی سارے شاید نام نہ جانتے ہوں، اور پھر یہ کہ دادا کی کتنی اولاد تھی، چچا کون سے، چچا کے بچے کون سے، ان کے بچوں کے بچے کون سے. پھر صرف باپ اور دادا نہیں، ماں، نانی، خالہ، ماموں، پھپھی، یہ سارے، یعنی باپ اور ماں کی طرف سے جتنے رشتے ہیں. اب سب سے پہلے تو آپ نے ان کی لسٹ بنانی ہے اور پتہ کرنا ہے کون کون ہے. ایٹ لیسٹ ان کی خبر لینی شروع کرے. ایک دم سب کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ نیت اور ارادہ کر لیں گے نا تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ طریقے سوچنا شروع کر دیں گے کہ کس طرح. اور اس میں پھر ہوائی میں ویکیشن کرنے کی بجائے آپ اپنی ویکیشن کہاں کریں گے؟
رشتے داروں میں وہ پیسے جو آپ لگا کے جائیں گے نا کسی جزیرے پر سیر کرنے کے لیے، وہ وہاں نہیں لگائیں گے. پھر اگر اس سے زیادہ تو آپ وہاں بھی چلے جائیں، اللہ کی قدرت دیکھیں. لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ میرے رشتے دار کہاں رہتے ہیں، میں ان کو کب وزٹ کر سکتی ہوں، اور کس کس کو کیسے ملنا ہے وہ بھی یہاں سے پلان کر کے جائیں، چاہے ایک ہفتے کے لیے جائیں، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے. پلان کیا ہوگا نا تو سب جگہ پھر لیں گے، لیکن اگر پلان نہیں کیا ہوا تو مشکل ہوگا. اور اسی طرح اگر نہیں جا سکتے، نہیں ہے گنجائش نہیں ہے نہیں جانے کی، یا حالات ایسے، ذمہ داریاں ایسی کہ نہیں نکل سکتے، تو پھر ایٹ لیسٹ لسٹ بنا کے ویکلی کسی نہ کسی کو کوئی میسج بھیج دیں. ضروری نہیں کہ کال کر کے بات ہی کریں، جو قریبی زیادہ ہے ان کو زیادہ، کیونکہ ان میں بھی درجے ہیں، جو بہت قریبی ہے ان کا حق زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد دور تک چلے جاتے ہیں ان کا حق کم. اور پھر یہ کہ ان کو سلام، دعا، میسج. الحمدللہ عید پر تو ہم اسٹیکر بھیج ہی دیتے ہیں، ہاتھ سے میسج تو نہیں لکھتے لیکن اسٹیکر بھیج دیتے ہیں، بنا کسی کا فارورڈ بھر دیتے ہیں ان کے باکسز، جس پہ نہ کوئی روح ہوتی ہے نہ جان ہوتی ہے، بس صرف ایک نام لگانا ہوتا ہے، بھیجا تھا ہم نے، چاہے وہ اگلا پڑھے یا نہ. تو بہرحال رحم کے رشتے جوڑنا یہ بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تھا تمہارے رشتے دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو. صلہ رحمی کی وجہ سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے، اور جو کاٹے اس سے جوڑنا چاہیے، اور جو ہم سے نہ ملنا چاہے اس کو بھی سلام، دعا اور کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف بھیج دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، کیونکہ اصل صلہ رحمی وہ کرتا ہے جو کاٹتا ہے، جو دور بھاگتا ہے. اور اس کے برعکس قطع رحمی کا نقصان کیا ہے کہ یہ ملعون فعل ہے. قرآن مجید میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں کو کاٹا، یہ جھوٹی قسم اٹھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا. یہ اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. اور اگر ناراضگی میں کوئی مر گیا تو آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا اور وہ مر گیا تو آگ میں جائے گا. صلہ رحمی اور امانت پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے اور پکڑ لیں گے ان کو جنہوں نے ان کو کاٹا ہوگا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے لا يدخل الجنت قاطع رحم، رحم کو کاٹنے والا، رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایسے لوگوں کی ایک اور خرابی کیا، وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے، جہاں جاتے ہیں لڑائی جھگڑا. فساد بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مانوی اور ایک حصی، یعنی نافرمانیاں کر کے بھی فساد کرتے ہیں جو مانوی شکل ہے، اور اس کے علاوہ بھی مکانوں کو ڈھانا، انسانوں کو قتل کرنا، درخت کاٹنا، جہاں جانا خرابیاں پھیلانا. ایمان نہ لانا بھی فساد ہے، حق سے منہ موڑنا بھی فساد ہے، خون بہانا بھی فساد ہے، عیبوں کی ٹو لگانا، چغلی کرنا، ناپ تول میں کمی، یہ بھی فساد ہے. قطع رحمی فساد ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد پھیلانا کس کا کام ہے؟ جو اب تک قرآن پڑھا ہے اس میں سے بتائیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. تو نفاق کی وجہ سے بھی فساد پھیلتا ہے، اور فاسق بھی فساد پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فساد سے ہمیں روکنے کا حکم ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. اور خاص طور پر کہا گیا کہ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے. یعنی ہر خاندان معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فساد سے منع کریں لوگوں کو، اور جو نہ منع ہو اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں. وہاں تھا اولئک هم المفلحون، کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقی وہ ہے جو ہدایت پاتا ہے، فلاح پاتا ہے. اور فاسق کون ہے؟ جو نافرمانی کرتا ہے اور خسارہ اٹھاتا ہے. دونوں کو کمپیریزن بھی کرے. تو خسران نقصان کو کہتے ہیں، اور ہلاکت کا بھی معنی ہوتا ہے اس میں. تو عہد توڑنا فسق، رشتوں کو توڑنا فسق، گناہ اور نافرمانیاں، فساد، فسق، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ جو اس رکوع میں بات شروع ہوئی تھی، اب وہی بات آگے بڑھائی گئی ہے کہ
اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم کچھ نہ تھے، بے جان تھے، دنیا میں نہیں تھے، تو دنیا میں لایا تمہیں، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا۔ تو یاد رکھیے انسان کے لیے 2 موتیں ہیں، 2 زندگیاں ہیں۔ اس کا جو کاسمک جرنی ہے اس میں 2 موتیں، 2 زندگیاں۔ ہم کچھ نہیں تھے، کن تم امواتن، پھر کیا ہوا؟ اب اس دنیا میں آ گئے، فاحیاکم، پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، موت، قبر، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جس رب نے تمہاری زندگی کے یہ مرحلے بنائے ہیں تم اس کا انکار کرتے ہو۔ ہمیں کیوں کہا گیا تھا عبادت کرو؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم عبادت سے انکار کرتے ہو، تم اللہ کو نہیں مانتے، تمہیں بنایا کس نے؟ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم اپنی ہی تخلیق پر غور شروع کر دیں، اپنی ہی لائف کی جرنی کو سمجھیں، تو عبادت ہوگی۔ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ کہاں سے آئے کہاں جانا، اگر کہیں سے کوئی شخص جا رہا ہو راستے میں اور آپ اس کی گاڑی روک کے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں، آپ پوچھیں کہاں جا رہے ہیں، پتہ نہیں، تو پھر اس گاڑی پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ پتہ نہیں، اور گاڑی پہ غلط چلا رہا ہو اسی لیے آپ نے روکا، تو آپ پوچھے گاڑی چلانی آتی؟ پتہ نہیں، نہ زندگی گزارنی آتی ہے، نہ منزل کا پتہ ہے، نہ آغاز کا پتہ ہے، نہ انتہا کا پتہ ہے، بس چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، بس صبح اٹھتے ہیں شام ہوتی ہے، صبح ہوتی شام ہوتی، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، بات ختم۔ بلی کتے کی طرح وہ بھی صبح اٹھتے ہیں شام سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں سو جاتے ہیں، بس ختم۔ ایسے تھوڑی جانا ہے، کچھ کر کے جاننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اس کی ہدایت کے مطابق، اس کی کتاب کے مطابق، اور اس میں سب سے پہلا کام ایمان، اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے، اور اپنے بچوں کا بھی ایمان پہ کام کرنا ہے، اور ایمان بڑھانے والے کام کرنا ہے، اور ان چیزوں سے رکنا ہے کہ جو ایمان کو گھٹاتے ہیں۔ فرمایا تو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیفا کا لفظ حرف استفہام ہے، یعنی سوال یہ ہے، لیکن بعض سوال کچھ پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض سوال کچھ بتانے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض سوال ڈانٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ تم نے یہ کیسے کر لیا؟ تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ یہ ایک طرح سے ڈانٹ کا سوال ہے، یہ کیسے انکار کرتے ہو؟ اور پھر اللہ کے وجود کا انکار، اور پھر دوبارہ جی اٹھنے کا، آخرت کا انکار۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، یعنی تمہاری روح جب تک تمہارے جسم میں نہیں آئی، اس دنیا میں نہیں آئی، تم ایک ایسی حالت میں سوئے پڑے تھے کہ تمہیں خود بھی اس کا نہیں پتا تھا۔ عدم سے وجود میں کون لایا؟ اللہ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ زمانے کا ایک لامحدود ہی وقت ایسا گزرا جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد دوبارہ ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بنایا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، یعنی یہ دنیا میں آنے کے بعد ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی موت سے فرار نہیں۔ موت اس دنیا کی زندگی کا اختتام ہے، آخری منزل ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، صرف مر کے سو نہیں جانا بلکہ اٹھنا بھی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو دوسرا ہے نا، ثم یحییکم، یہ موت کے بعد پھر تمہیں اٹھائے گا، کہتے ہیں کہ یہ قبر میں سوال جواب کے لیے اٹھایا جائے گا، پھر سلا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن پھر اٹھ کے سب اپنی قبروں سے وہ بات ہوگی، اور ہر روح اپنے جسم کو پہنچے۔ کتنی روحیں ہوں گی تقریباً اندازہ ہے؟ سوچ کے دل کو کچھ ہو جاتا ہے، کتنے انسان اٹھیں گے اس زمین سے؟ سب اٹھیں گے، ٹڈیاں اٹھیں، اینٹ اٹھائیں تو ٹڈیاں تب کریں، ایسے ہی زمین سے اٹھیں، جراد منتشر، ہر روح اپنے جسم کو پہچانتی ہے، اسی میں آگے ڈلے گی۔ کیا کیلکولیشن ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہمیں تو کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو کسی نہ کسی کو بھول جاتے ہیں، وہ کس کا حصہ کس کا حق دینا یاد ہی نہیں رہتی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ یہ روحوں کو جب جسموں میں واپس لائے گا، یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ کوئی معمولی مرحلہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لائے جاؤ گے؟ واپس لائے جاؤ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ القیامہ میں ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے اس کو ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے، اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے، اس کا حساب نہیں ہوگا، ایک ایک دن کے ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کا پوچھا جائے گا یہ کیا کیوں تھا؟ تو اس کے لیے تیار رہے، اس جواب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا، وہ دوبارہ بھی کرے گا، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا بس ایک نفس کی طرح پیدا کرنا ہے،
یعنی جیسے ایک پیدا کر رہا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب پیدا کر دے گا. اور کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں. خود ہماری نیند نشانی ہے کہ روز سوتے ہیں، روز مرتے ہیں اور روز دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب کو اٹھایا جائے گا، انسانوں کو، حیوانوں کو، اور پھر ایک ایک پور درست بنا دی جائے گی. ایک ایک چیز انسان کے اعضاء کہیں بھی بکھر جائیں، اس کی مٹی کہیں بھی رل جائے، لیکن دوبارہ چاہے اس کے جسم کے اوپر ایک بہت بڑا پلازا کھڑا کر دیا جائے، ایک بہت بڑی ہائی رائز کھڑی کر دی جائے اور اس کے نیچے دبا ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا ذکر ہے. شروع میں بتایا تھا نا کہ اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، تمہیں کھانا دیا. بس چند چیزوں کا ذکر تھا. یہاں کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس سے کیا پتہ چل کتنی چیزیں ہیں بتائیے؟ بے شمار. سب کس کے لیے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے؟ سبحان اللہ. یعنی ہمارا رواں اللہ کے احسانات میں دبا ہوا ہے. یہ درخت ہوں، کھیتیاں ہوں، پہاڑ ہوں، نہریں ہوں، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے، اور یہ اللہ کا بندوں پر احسان ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اتنا کچھ لے کے شکر کتنا ادا کرتے ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. استوا کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک ہے کسی چیز کا مکمل ہونا، کامل ہو جانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا. دوسرا استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، جب اس کے بعد علا آئے. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. سورہ زخرف میں آتا ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پہ جم کے بیٹھو. ٹھیک ہے. اور تیسرا معنی ہے ارادہ کرنا، جب اس کے بعد الہ آئے. ثم استوى الى السماء، یعنی آسمان کا ارادہ کیا، متوجہ ہوا. فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، اور ان کو 7 آسمان بنا دیا اوپر تلے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات منگل کے دن پیدا کیے، نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا؟ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں. اب اس میں علماء کے بیچ میں ڈسکشنز ہیں، کیا پہلے آسمان پیدا ہوا یا پہلے زمین پیدا ہوئی. بہرحال سورۃ الانبیاء سے پتہ چلتا ہے کہ کانتا رتقا، یہ دونوں آپس میں پہلے کیا تھے؟ جڑے ہوئے تھے. فَفَتَقْنَاهُمَا، اور پھر اللہ نے ان کے اندر جو جو چیز بنانی رکھنی تھی اس نے اپنی مرضی سے رکھی. واللہ عالم. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمین کی ہر چیز بندوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے، ہم ان کے لیے نہیں بنے. ہم کس کے لیے بنے؟ اپنے رب کے لیے بنے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو الٹ دیا. ہم ان چیزوں کے ہوپ کر رہے ہیں، ہم ان کی پوجا شروع کریں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو. یہ پوجا اور محبت کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ عبادت میں یہ عبادت کے کانٹینٹس ہیں، اس کے انگریڈینٹس ہیں. جس چیز کی بھی انسان محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، شدید محبت میں، وہ گویا اسی کی عبادت یعنی اس کا غلام بن جاتا ہے، پھر اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگتا ہے. دنیا استعمال کے لیے دی گئی ہے، استعمال کریں، اچھے طریقے سے کریں، اس میں فساد نہیں پھیلائیں، اس کو اپنے اور انسانوں کے فائدے کا بنائیں، اس میں غور و فکر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ بھی بات
خرابیاں پیدا کریں گے پھر اللہ کی ناراضگی. اس آیت سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا, وہ یہ کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا استعمال مباح ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود منع کر دے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. مثلا زمین کی ہر چیز ہم کھا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا. ہمیں گائیڈ لائن دے دی کلوا مما فی الارض حلالا طیبہ, ہے سارا تمہارا, لیکن ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی, سارے جانور کھانے کے لیے. اگر سارے کھانے کا تو آپ دیکھیں تو پھر انسان جن لوگوں نے حلال کیا وہ دیکھا نا کیا کیا نہیں کھا جاتے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے, سب کو پتا ہے.